ہمارے والدین کی شادیاں چل گئی ہیں، آپ کے اور ہمارے والدین کی، کیوں؟ وہ مسنون طرز پہ ہوئی تھی تو وہ بسر گئی، گزر گئی ہیں وہ شادیاں۔ آج کی شادیوں میں برکات ختم ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہی نحوستیں ہیں جو ہمارے اندر پڑ گئی ہیں۔ ان چیزوں کو ہم ختم کریں، اور پھر نکاح میں تاخیر کرتے ہیں۔ وہ بچی کی عمر 30 سال ہو گئی ہے، 35 ہو گئی ہے، بچے کی عمر 40 ہو گئی، ہاں جی اب شادی کی عمر ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا شادی کے لیے 40 سال سے زیادہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نبوت کے اعلان کے لیے 40 سال سے زیادہ تھا، تو انہوں نبی بڑھا رہے ہیں یا دلہا بڑھا رہے ہیں؟ کچھ تو بندہ سمجھے، کیا الٹی آپ نے 40 سال کی عمر میں ایک بندہ شادی کرے گا، 5 سال کے بچے کو 45 سال کی عمر میں اپنے بیٹے کو اٹھا کے لائے گا نا، وہ بھی اس سے سال ہونا عمل تھی گیا تب 5 سال اللہ لے آئے گا نا، تو اسے کندھے پہ نہیں اٹھائے گا۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے ہوتا ہے حق تب ہوتا ہے، شرم کے مارے وہ بیٹے کو نہیں اٹھائے گا۔ تو بابا بچپنے میں شادی کو رواج دی۔ آپ کہیں گے میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں، یہ علم حدیث سامنے ہے، علماء سے پوچھ لینا ہمارے نبی پاک کے امی اور ابو کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما، پیغمبر کے والدین مکرمین، ان کی شادی کب ہوئی ہے؟ حضرت عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اپنی ماں مبارکہ کے پیٹ مبارک میں تھے اور حضرت عبداللہ فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے وقت عمر 18 سال ہے۔ شاید کوئی اونگ رہا ہو، میں ایک بار پھر کہتا ہوں، ہمارے نبی پاک کے والد مکرم کی وفات کے وقت عمر 18 سال ہے، اور اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت عمر 24 سال ہے۔ جب رسول اللہ کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال پوری تھی، 7واں شروع تھا۔ اس کا معنی ہے یہ دونوں 17 اور 18 سال میں تھے کہ شادی ہوئی تھی نا، اور ہمارے ہاں تو 24 سال میں شادی کی عمر ہوتی ہے، اور نبی پاک کی والدہ 24 سال کی عمر میں دنیا سے گئی ہیں، اور دنیا کو وہ عظیم ترین فرزند دے کر گئی ہیں جس کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ، آپ اب آ جائیں، میں کئی سفروں میں گیا ہوں، آپ ٹھہرے ذرا وہاں اور آپ کو سمجھ آئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر پہ انوارات ہیں کیا، مراقبے کے اثرات ہیں کیا۔ تو وہ اتنی عمریں کچھ، اچھا حضرت علی المرتضیٰ اور اماں فاطمہ کی شادی دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں کی شادیاں دیکھ لیں، 15 سال کی عمر میں اماں فاطمہ کی شادی۔ یار میں حیران ہوں، ہمارے ہاں شادیوں کے رواج کے لیے پتہ نہیں کیا کیا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اجی نوکری ہوگی تو چھوکری ہوگی، میں نے کہا شرم کرنی چاہیے، رزق اپنا بیوی خود لاتی ہے، تم سے 2 روٹیاں زیادہ نہیں پکتی گھر میں، کیسی بات کر رہے ہو یار؟ کیا نوکریوں کے ساتھ آپ نے قید کر دیا اس معاملے کو؟ میری جب پہلی شادی ہو رہی تھی، الحمدللہ اس وقت بیک وقت میری 3 بیویاں، میری ابھی بچی پیدا ہوئی ہے، آج وہ 3 دن کی ہوئی ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میرے کل ملا کر 10 سے 11 بچے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں اپنا کہہ رہا ہوں۔ میری پہلی شادی کے وقت میری ساس صاحبہ نے آ کر پوچھوایا گھر میں اس کی نوکری کب لگے گی، میں نے بہنوں کو کہا واضح کہہ دو یہ نوکری نہیں کرے گا، ساری زندگی مسجد بیٹھے گا، اللہ کی مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کے دین کی خدمت کرے گا، نہیں کرنی میں نے نوکری۔ میری بہنوں نے کہا خدا نہ کر رشتہ ٹوٹ جائے گا، میں نے کہا کل کا ٹوٹتا آج ہی ٹوٹ جائے، جھوٹ کی بنیاد پہ ہم نے رشتہ نہیں لینا۔ تو یہ جواب کے نخرے کرتے ہیں یہ میکے والے، وہ سسرال والے جھوٹ بول کے کہتے ہیں جی نوکری لگ جائے گی، پھر ساری زندگی نوکری نہیں لگتی اور خواری چل رہی ہوتی، تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، سچ بول کے بات چلا لیں۔ میرے دوستو یہ یاد رکھنا، وہ رزق اپنا خود لے کر آتی ہے، اور اللہ نے ہمارا رزق بڑھایا، رزق اپنے سامنے، اور پھر بچی کی پیدائش پر ڈبل رزق بڑھتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ بچی کی پیدائش پہ لوگ چھوٹے چھوٹے منہ کر لیتے ہیں، شرم کرو، ترتیب قرآنی جو ہے نا اولاد کی وہ بچی سے شروع ہوتی ہے، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ ذکور نہیں ہے، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اناثا ہے، پہلے اللہ مؤنث کا ذکر